اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز اور دعوت اسلامی۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 برس ہوئی تو ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باضابطہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلط نبوت کے ساتھ ممتاز مشرف فرمایا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ماہ ربیع الاول روز دوشنبہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ سیرت معطلائی۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاناً تبلیغ کے لیے مامور نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوبارہ وحی شروع ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت اور وضالت کی حکومت تھی، تو بالخصوص عرب کا تکبر اور غرور اور تقلید آبائی انہیں حق پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی۔ اس لیے ابتدا میں حکومت اہلیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ کو علاناً تبلیغ و اشاعت اور اسلام امر نہ کیا جائے۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فراست کے ذریعے ان میں خیر و اصلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع زید بن حارث مشرف با اسلام ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے پہلے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و دیانت اور اخلاق سے خوب واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسالت اہلیہ کی خبر دی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے، اور تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلامی دینی شروع کی، جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دعوت قبول کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح اور عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب اور سعید بن زیدی ادوی، ابو سلمہ اور مخزومی، خالد بن سعید بن العاص بن الماتون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارق بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں سے صہیب رومی، عمار بن یاسر اور ابو ذر غفاری اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی۔ عبادت اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا اور باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر کیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے۔ اس طریقے کی دعوت اسلام دین اور 3 سال تک جاری رہی۔ اسی دور میں قریش کی ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے، اور یہ خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں کو جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا۔